خان صاحب، اب ظاہر ہے کہ آپ نے تو بڑی بات کی کہ عثمان بزدار صاحب کو اب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی کوئی تحفظ مل رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں اور چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ان کو بھی حیرت ہے کہ وہ ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو، وہ کیسے ابھی تک کھڑے ہیں؟ جی اس لیے کیونکہ جو 4 مہینے لگے اس میں میرے خیال میں کافی پیداوار ہوئی ان کو، اور اللہ کا شکر ہے میرے خیال میں مونس الہی صاحب اربوں روپیہ لے کے تو ملک سے فرار ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایسی اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کہ باپ جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈلوا کے، تو وہ بھائی صاحب جو ہے وہ اس وقت یورپ میں انجوائے کر رہے ہیں اس پیسے سے جو انہوں نے 4 مہینے کی دیہڑیوں میں کما لیا، وہ اربوں روپیہ ہے جو کہ وہ لے کے لیکن خان صاحب وہ بھی فرار ہو گئے، فرح گوگی بھی فرار ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس سے پہلے فرار ہو گئے تھے، ان کی گورنمنٹ تھی جب؟ جی فرح گوگی اس سے پہلے فرار ہو گئے تھے سارے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، مگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو، ایجنسیوں کو، سب کو پتا تو تھا نا، ان کو بھی تو معلوم ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایجنسیاں اس وقت اس قابل تھیں کہ وہ ان کو زیادہ سے روک سکتی، جو اس وقت جناب باجوہ تھے ابھی ایز آرمی چیف، اس وقت جب عمران خان کی حکومت تھی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جو پنجاب میں جب حکومت فرح گوگی جو جب نکلی ہیں تو یہ تو اسی وقت نکلی ہیں جب عمران خان صاحب موجود تھے، پنجاب میں بھی تھے، اور اس کے بعد جب مونس الہی نکلے ہیں وہ بھی اسی وقت نکلے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا ان کی تصویریں بھی آئی تھی، بڑے پرائیویٹ ایک جہاز میں جو ہیں وہ کوئی دوستوں کے ساتھ نکلے تھے، اور پھر وہ یورپ میں ہیں کہیں، اور والد صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہوا ہے کہ ابا جی تو آپ کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ جیل میں رہیں، میں تو انجوائے کر رہا ہوں۔ یہ ان کو کہیں کسی نے یقین تو نہیں دلایا، خاص کر کے مطلب کہا جاتا ہے نا کہ چودھریز کو تو ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ، جیسے انہوں نے چینج کیا اپنے آپ کو، آخری لمحے پہ فیصلہ تبدیل کر کے وہ آ گئے تھے، وہ تو وزیر اعلیٰ بن رہے تھے پی ڈی ایم کی جانب سے، تو کیا کوئی ایشورنس ہے؟ جی ان کو جنرل فیض نے اس وقت کہا تھا، اور جنرل فیض کے اوپر ہی فون کال کے اوپر ہی آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن رات کو تو ان کی طے ہو گیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے آ رہے تھے، اور اس وقت تک تو چیزیں بالکل کلیئر تھیں، اور پھر وہ رات کو انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا اور جنرل فیض کے کہنے پہ لیا، اور جنرل فیض ہی نے ان کو بھیجا تھا عمران خان صاحب کے پاس، جبکہ وہ رات کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے اور زرداری صاحب کو وہ رات کو مل کے گئے تھے، اور ان کو زرداری صاحب کو تو ٹوکرا مٹھائی کا بھی دے کے گئے تھے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کر کے گئے تھے، اور صبح جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے، تو عمران خان صاحب کی طرف جانے میں جو مین کردار تھا وہ جنرل فیض تھے، وہ تھے، اس کے علاوہ کوئی اور کردار نہیں تھا، باقی کردار کوئی مانی نہیں تھے۔ تو ابھی 9 مئی کو بھی کیوں تھے؟ کیونکہ وہ نیکسٹ آرمی چیف بنے ہوئے تھے، تو جب ایک نیکسٹ آرمی چیف آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ جی آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے ادھر جانا ہے، تو چودھری پرویز الہی تو وہی کرے گا نا جو جیسے اس کو لگا، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے، اللہ کا اپنا بھی نظام ہے نا، کہ کوئی آرمی چیف جو کوئی بن رہا تھا وہ پیچھے چلا گیا، اور جو کوئی اور نیا بندہ جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا، اور وہی بندہ آرمی چیف بن گیا جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن۔